کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری کے موقع پر، آپ کے یوم میلاد پر 12 ربیع الاول شریف کو پوری دنیا میں اہل ایمان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہیں، اور اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جن خوش نصیب اہل ایمان نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منایا اور اس پر مختلف محافل اور تقریبات کا اہتمام کیا، اور لنگر میلاد شریف کا خوب اہتمام کر کے نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشیوں میں اہل ایمان کے ساتھ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جشن ولادت منانے والے تمام عاشقان رسول کی عقیدت اور محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم ارشاد فرمائی، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو پیغام ہے، اور آپ کی وہ مبارک زندگی جس کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کامل نمونہ رکھ دیا ہے۔ اب اپنی زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں ان راہوں کا تعین کرو، ان راستوں پر چلو، اور اپنی زندگی میں وہ طریقے اپناؤ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور وہ پیغام جو آپ کی سیرت طیبہ سے ظاہر ہے۔ الحمدللہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منا کر، جشن ولادت منا کر اس بات کا پختہ ارادہ اور عزم کرتے ہیں کہ جس محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب حق اور دین حق دے کے بھیجا اور کتاب مبین عطا فرمائی، تو حضور جو کتاب لے کر آئے قرآن مجید، اور یہ منبع رشد و ہدایت ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میلاد النبی منا کر ہمیں جو عزم کرنے کا موقع ملا، اب ہم نے عملی زندگی میں اس قرآن مجید کتاب ہدایت سے بھی
نور حاصل کرنا ہے، روشنی حاصل کرنی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ سے بھی روشنی حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں اپنی تمام محافل میں کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، اور پھر ہم ایک اور نعرہ بھی دیتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا۔ ہدایت کے اوپر خدا ہدایت کو کہتے ہیں، اس کے اوپر الف لام آیا ہے، ارسل رسولہ بالہدا۔ یہ خدا کے اوپر جو الف لام آیا ہے، عربی گرامر میں اسے استغراق کا الف لام کہتے ہیں، کہ ہدایت کی ہر نوع، ہدایت کی ہر جنس اور ہدایت کی ہر صنف، یعنی ہدایت کامل اگر ملے گی اور مکمل ہدایت اور اکمل ہدایت اگر پانا چاہو گے تو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ ہر قسم کی ہدایت اگر تمہیں میسر آئے گی تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں میسر آئے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، حضور جو ہدایت لے کر آئے، جو دین حق لے کے آئے، اور بعثت کا مقصد بیان فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور الہدا لے کے آئے، دین حق لے کر آئے، تاکہ اس دین حق کو اور الہدا کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو حضور کی بعثت کا ایک مقصد غلبہ دین حق ہے، غلبہ دین حق ہے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر پہلو میں دین حق کا غلبہ ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس لیے تشریف لائے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ دشمنان اسلام کو اور کفار کو تعجب ہوا کہ یہ رسول دین حق کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے گھر میں کئی روز تک چولہا نہیں جلتا، ان کے پاس دولت کے انبار نہیں، سونا اور چاندی کے ڈھیر ان کے پاس نہیں ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر ہے۔ تو دشمن اسلام قوتیں یہ سوچنے لگیں اور کہنے لگیں کہ یہ رسول دین کو کیسے غالب کریں گے، جبکہ ان کے پاس غلبے کے لیے جو کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، پھر لشکر کی ضرورت ہے۔ تو ان کے پاس تو دولت کے انبار نہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی نہیں، اور افرادی قوت بھی اتنی زیادہ نہیں، تو یہ دین کو کیسے غالب کریں گے؟ تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ کریم نے فرمایا میری گواہی کافی ہے، میں گواہ ہوں کہ میرے یہ محبوب رسول دین حق کو اور الہدا کو غالب کر کے رہیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی، اس کی گواہی کافی ہے کہ ایسا ہو کر کے رہے گا، دین حق غالب ہو کر کے رہے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آیت کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ذکر نہیں کیا کہ جو رسول بھیجا ہے یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے۔ رسول تو 313 تشریف لائے،
یا بعض روایات کے مطابق 315 رسول آئے، تو ان کس رسول کی بات کی جا رہی ہے؟ رب کریم نے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کے کمالات کا ذکر کیا کہ یہ خالی ہاتھ نہیں آئے، محض رسول بن کے نہیں آئے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، بے اختیار بن کے نہیں آئے اور خالی رسول بن کے نہیں آئے، ہم نے اپنے محبوب کو فل پاورز دے کر اور اختیارات دے کے بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں آئے، الہدا لے کے آئے ہیں اور دین حق لے کے آئے ہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حضور کے جو تصرفات ہیں، جو اختیارات ہیں آپ کے منصب کے مطابق، اور آپ کا منصب ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے چونکہ رحمت ہیں، لہذا پاورز بھی اور اختیارات بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو العالمین کے عطا فرمائے اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ اب اہل علم کہتے ہیں گرامر میں خدا جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور اس پہ الف لام استغراق کا آیا ہے، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کی ہر جنس اگر ملے گی تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ملے گی، اور دین حق جو لے کر آئے ہیں اس دین کی کیا تفصیل ہے قرآن مجید میں۔ دوسرے مقام پر نزول کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضور جو دین لے کے آئے نا، جس کا 26ویں پارے میں سورہ فتح میں ذکر ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حضور جو دین حق لے کے آئے ہیں، قرآن ہی اس دین حق کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہر لحاظ سے یہ دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل ہو گئی، اور جو اللہ کریم نے پسند کیا ہمارے لیے، کون سا دین پسند کیا؟ فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو دین حق جو ہے یہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک پوری زندگی کے لیے رہنمائی اگر ملے گی تو دین چونکہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، تو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ایک ایک مرحلے اور لمحے کے لیے دین کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہاں تک کہ انسان پیدا ہو تو پیدائش کے بعد اہل خانہ پہ کیا حقوق ہیں، اور جب انسان فوت ہو جائے تو اس کی باڈی جو ہے، اس کا جسم جو ہے، اس کے لیے کیا معاملات ہیں۔ دین مکمل رہنمائی کرنے کے لیے آیا۔ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ اسے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، قبر میں اتارا جائے، یعنی پوری زندگی پر دین محیط ہے۔ یہ ایک شعبہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ اور جمعہ پڑھ لیا اور دین مکمل ہو گیا، نہیں۔ ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے لین دین کے معاملات، ہماری خوشی اور غمی کی کیفیات، ہر معاملے میں دین مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو رسول تشریف لائے ہیں ہم نے انہیں دین حق دے کے بھیجا ہے اور الہدا دے کے بھیجا، اور انہیں غلبہ دین حق کے لیے بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ دین کو کیسے غالب کریں گے، ان کے پاس تو دولت نہیں، سونا اور چاندی نہیں، لاؤ لشکر نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، اللہ گواہ ہے
کیسا ہو کر کے رہے گا؟ محبوب جو الہدا لے کے آئے ہیں، دین حق لے کے آئے ہیں، اسے تمام ادیان پر میرا محبوب غالب کر کے رہے گا۔ اب چونکہ نام نہیں لیا کہ وہ رسول ہیں کون، اس لیے آیت کے آخر میں جا کے پھر تعارف کرایا۔ اب میں پوری آیت پڑھتا ہوں تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آخر میں جا کے اس محبوب کا نام لیا، پہلے محبوب کے منصب کو، ان کے مقام کو اور ان کی مقصد بعثت کو بیان کر کے پھر آخر میں ان کا تعارف کرایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ آخر میں اس محبوب کا نام ذکر کیا کہ وہ رسول جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ہدایت لے کے آئے ہیں، دین حق لے کے آئے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دین حق کو غالب کریں گے۔ اب آئیے، اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ دین کامل، اکمل اور مکمل ہے، اور حضور کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بعثت یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ جو رسول تشریف لائے، جن کا تم نے میلاد منایا، جن کی دنیا میں آمد کی خوشیاں کی، ان عظیم رسول کا منصب یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ میری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائیں گے، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی دیں گے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام جب دین حق اور ہدایت لے کر آئے، اسی پوری آیت کو میں لے رہا ہوں 26ویں پارے میں سے، سورہ فتح کی اسی آیت پر آج خطبہ جمعہ ہے۔ وہ دین حق لے کے آئے اور ہدایت لے کے آئے، اور اللہ کریم نے فرمایا یہ عظیم رسول ہیں جو ہدایت بھی لے کے، الہدا لے کے آئے ہیں، دین حق لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ حضور کی تعریف پر جو تعریف کی جا رہی ہے، اس میں طبیعت کے اندر گھٹن محسوس کرنا یا طبیعت پہ بوجھ محسوس کرنا کہ بار بار حضور کی تعریف کی جا رہی ہے، بار بار حضور کی تعریف کی جا رہی ہے، تو میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ مجھے لفظ محمد کا معنی بتا دو، کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہے محمد کا معنی؟ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے۔ تو حضور کا تمام اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جن کی تعریف پر تعریف کی جائے، جن کی خوبیوں پر خوبیاں بیان کی جائیں، جن کے محامد پر محامد بیان کیے جائیں، جن کے محاسن پر محاسن بیان کیے جائیں، جن کے کمالات پر کمالات بیان کیے جائیں۔ زمانہ ختم ہو جائے گا مگر ان کے کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ الذی یحمد حمدن بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، جن کی خوبیوں پر خوبیاں بیان کی جائیں۔ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، وہ ذات، وہ ہستی، وہ وجود جن کی تعریفوں پر تعریفیں کی جائیں، جن کے کمالات پر کمالات بیان کیے جائیں، جن کے معجزات پر معجزات بیان کیے جائیں۔ میرے آقا کا نام ہی رب نے ایسا بنایا ہے کہ جن کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر حضور کا نام محمد رکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ۔ اگر کسی کو تعجب ہو کہ دن رات حضور کا ہی ذکر ہو رہا ہے، دن رات حضور کے ہی نعرے لگ رہے ہیں، تو پھر غور کرنا چاہیے یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا رفعنا، رفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے رفعت عطا کی۔ اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ رفعنا لکا
ذکرک، اب لاکا میں بھی عجب ایک کیف ہے. رفعنا ہم نے بلند کیا، ہم نے اونچا کر دیا. لاکا، لاکا کا معنی ہے محبوب تیری خاطر. لاکا تیری خاطر، تیرے لیے کس چیز کو بلند کیا؟ ذکرک، تیرے ذکر کو تیری خاطر اے محبوب تیرے آنے سے پہلے ہم نے دنیا میں بلند کر دیا. ورفعنا، رفعنا لک ذکر. اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے آنے سے پہلے ہی کائنات میں آپ کے ذکر کی دھومیں مچا دی. رفعنا لک ذکر سورہ علم نشرہ میں ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے. ہر انسان پیدا ہو تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ محبوب ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو آپ کے آنے سے پہلے 1,24,000 نبی اور 313 یا 315 رسول آپ کا ذکر کرتے دنیا سے گئے. تو ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر محمد رسول اللہ. اب فرمایا کہ یہ رسول دین کو غالب کریں گے اور الہدا لے کر کے آئے ہیں. جو بھی ہدایت چاہے گا اسے در مصطفیٰ میں ملے گی. اور وہ اولین مخاطب جب حضور دین حق لے کر آئے اور کتاب ہدایت قرآن مجید لے کر کے آئے، تو جو لوگ حضور کی ذات سے وابستہ ہوئے، جو حضور کی غلامی میں آئے، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، بے نیاز رب نے قرآن مجید میں انہیں نمونے کے طور پر بیان کیا. تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول دین کو کیسے غالب کرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو اس نے جماعت تیار کی ہے نا، میرے محبوب نے جو جماعت تیار کی ہے صحابہ کی، ان کو دیکھو، یہ سمپل ہیں، یہ نمونے ہیں، ان کو دیکھو کہ اللہ کریم نے ان کو محبوب کی تربیت کی بدولت اور حضور کی فیض صحبت کی بدولت کس اونچے مرتبے پہ فائز کیا. یہ وہی آیت ابھی چل رہی ہے. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ. رہے، ان کے ساتھ وابستہ ہوتے رہے، ان پر ایمان لاتے رہے، ان کی نبوت اور رسالت کو مان کر اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتے رہے. اللہ کریم نے فرمایا ان کی تربیت اس لحج پہ ہوئی والذین معہ، جتنے لوگ بھی میرے محبوب کے ارد گرد رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ محبوب کے پاس رہنے کی برکت سے کفر سے نفرت کرنے لگے ہیں اور کفر سے بیدار ہو گئے. اسے کہتے ہیں انقلاب محمدی. انقلاب محمدی اور مصطفی انقلاب. یہ انقلاب کیسے آیا؟ کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کی گردن مروڑ کر گڑھا کھود کر اسے گڑھے میں رکھتے تھے، لیکن جب حضور کی ذات اقدس دین حق اور ہدایت لے کر آئے، رسول برحق بن کے آئے اور الہدا اور دین حق لے کے آئے، اور میرے آقا کی تربیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور نے انہیں اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور نگاہ ڈال کر ان کے ظاہر کو بھی پاک کیا، باطن کو بھی پاک کیا، اور یہ اس مقام پہ آ گئے جو بچی کی گردن مروڑ کر زندہ گڑھے میں پھینک دیتے تھے، ان کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے تھے. وہ بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے. اللہ کریم نے ان کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جو تم کہتے تھے کہ یہ دین کو کیسے غالب کریں گے، یہ دیکھ لو انہوں کے جتنے بھی لوگ ان سے وابستہ ہوئے، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا اور یہ الہدا اور دین حق لے کے آئے تھے،
انہوں نے جو لوگ تیار کیے ہیں قرآن میں اللہ نے انہیں فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ اونچے مرتبے کے لوگ، اللہ ان سب سے راضی ہے کیونکہ یہ تربیت یافتہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ دین حق اور الہداج حضور لے کر آئے تو کیسے زندگیاں بدلی، کیسے زندگیاں بدلی؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کو دیکھو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ایسے عبادت گزار بن گئے ہیں کہ ان کی پیشانیوں اور چہروں سے سجدے کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ ان کے چہرے دیکھیں تو یہ عبادت گزار معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میلاد النبی منانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہماری کیفیتیں بدلیں، ہم یہ دیکھیں اور جھانکیں اپنے من میں کہ جس آقا کریم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا جشن ولادت مناتے ہیں، ان کے پیغام پر کتنا عمل کرتے ہیں، ان کی جو سیرت ہے اس سے ہم نے کہاں تک روشنی حاصل کی ہے۔ یہ تو حضور کے ارد گرد رہنے والے حضور کے عاشق، یہ ہیں عاشقان رسول جن کو قرآن نے بطور نمونہ پیش کیا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محبوب یہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ جب بھی ان کو دیکھو کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ تراہم رکعا سجدا۔ پھر میلاد شریف منائے تو ایسی تبدیلی آ جائے کہ کوئی آدمی پوچھے میں نے فلاں سے ملنا ہے، باہر سے کوئی آدمی کسی ملنے کے لیے آئے، میں نے فلاں آدمی سے ملنا ہے، پھر لوگ کہیں یار اس سے ملنا ہے تو وہ نماز کے ٹائم آپ کو مسجد میں مل جائے گا، کسی اور جگہ پتہ نہیں، اب پتہ نہیں 1 بجے 2 بجے کہاں ہو کہاں نہیں ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے اگر تم نے اس سے ملنا ہے نا تو نماز کا انتظار کرو، کسی بھی نماز کے وقت مسجد میں چلے جاؤ تمہیں وہاں مل جائے گا وہ۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مومن کی اور مسلمان کی پہچان ہی نماز ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، جو نماز کی فکر ہی نہیں رکھتا، تو پھر اس کو عشق رسول کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نمونہ پیش کر رہا ہے کہ دین حق لے کے آئے، الہدا لے کے آئے اور ایسا انقلاب برپا کیا اور من کی دنیا کو بدلا۔ رکوع کرتے ہوئے سجدے کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت کا نور ان کے چہروں سے نظر آتا ہے۔ تو عاشق رسول تو وہ ہے نا جس کا شکل بھی شکل محمدی ہو اور جس کا طریقہ بھی طریقہ محمدی ہو، جس کا لباس بھی لباس محمدی ہو، اٹھنا بیٹھنا وہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، ہے جی۔ اسی لیے حضور نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا من احیا سنتی ان فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ جب لوگ میرے طریقوں کو چھوڑ جائیں گے سے 100 شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے میرے آقا کریم کی بعثت کا جو مقصد ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضور کس لیے تشریف لائے، بدلنے کے لیے آئے دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت، وہ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے جھڑکے کھاتا تھا، مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، مجھے اونٹ چرانے کے لیے میرے والد بھیجتے تھے، تو میں جب شام کو واپس آتا تو والد جھڑکتے تھے، ڈانٹتے تھے کہ تم بھی کوئی آدمی ہو، تم سے اونٹ نہیں قابو آتے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک وہ وقت تھا
کہ اونٹوں کا ریوڑ چرانے میرا والد بھیجتا تھا تو اونٹ نہیں مجھ سے سنبھالے جاتے تھے. یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ان کی غلامی میں آئے، ان سے دین حق اور الہدا کی نعمت لی، اور آج یہ مقام ہے کہ میں 24 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو یہ تبدیلی جو آئی یہ حضور کے اسی دین حق اور الہدا حضور جو لے کر آئے اس سے تبدیلی آئی. اسی لیے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، ان کی بات ماننا. تو رسول تو اس لیے تشریف لاتے ہیں. جب کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی بات بھی مانو نا، ان کی تعلیم بھی اپناؤ نا، ان کو حکم بھی تو مانو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کا حکم مانا جائے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج کے دن تو نے 12 ربیع الاول کو انسانیت پر لطف و کرم فرمایا اور فضل و احسان فرمایا. آج وہ رسول تشریف لائے جنہوں نے آ کر انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا. جیسا کہ قرآن نے بھی کہا، فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر آؤ گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لما یحییکم، یہ تمہیں زندگی بخشیں گے، یہ تمہیں زندگی بخشیں گے. زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے اے زندہ لوگو، اللہ کا بلاوا آئے تو آؤ، اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے تو آؤ، اور ان کی بات سن کر عمل کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تمہیں زندگی بخش دیں گے، تمہیں زندگی بخش دیں گے. یہ ہے مقصد بیس رسالت. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. میں اکثر و بیشتر دوست احباب کو بھی توجہ دلاتا ہی رہتا ہوں، ہر محفل میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری انسان ایمان والے پر، مومن پر، ایک صاحب ایمان پر سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ نماز ہے. اس سے بڑی نہ کوئی ڈیوٹی ہے، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں. اور میں نے کئی مرتبہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کو سنائی کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. جنتی دوستیوں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا. ما سلککم فی سقر، کس عمل نے تمہیں جہنم میں اور دوزخ میں پھینکوایا، وہ کون سا عمل ہے؟ قرآن کہتا ہے دوزخی کہیں گے لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو بے نماز ہونا ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا. تو عشق رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ مومن کی کوئی نماز قضا نہ ہو. اگر قضا ہو جائے تو پھر اس قضا کو فوری ادا کرے، اور 5 وقتہ نماز کی حفاظت. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن میں بھی رب نے فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو نمازوں کی حفاظت، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل اور آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا،
ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا